بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے محل سے ایک قیمتی ہار چوری ہو گیا جو کہ اس کی ملکہ کو بہت زیادہ پسند تھا، اور محل کے اس حصے سے وہ ہار چوری ہوتا ہے جہاں پر صرف محل کے خاص لوگ جا سکتے ہیں۔ بہت مشیر ان کے جو وزیر تھے وہی وہاں پر جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عام بندہ نہیں جا سکتا۔ تو بادشاہ اس ساری صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہوا کہ میرے سارے احباب جو ہیں وہ بہت قابل عزت ہیں، تو میں کس پر الزام لگاؤں یا کس سے پوچھوں۔ بادشاہ بہت زیادہ پریشان تھا، اور اس پریشانی کے عالم میں وہ ایک دفعہ صبح کے وقت باہر ٹہلنے کے لیے نکلا تو سامنے سے ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ ان بزرگ نے بادشاہ کو دیکھا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے چہرے کے آثار بتاتے ہیں کہ آپ کچھ پریشان ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی پریشانی میرے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اس کا حل نکل سکے۔ اب جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے، اس حالت میں ہوتا ہے، تو کوئی اس کو تھوڑی سی امید دلائے تو وہ فوراً چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنا مسئلہ حل کروں، ڈسکس کروں۔ تو انہوں نے وہ مسئلہ جو تھا وہ بزرگ کو بیان کر دیا، جو ان کا ہار چوری ہوا تھا۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ مسکرانے لگے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس کا حل تو جو ہے وہ میں 1 منٹ میں نکال سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا جی فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ آپ نے کل اپنے تمام وزیر اور مشیر جتنے بھی آپ کے دربار کے خاص لوگ ہیں انہیں دربار میں اکٹھا کرنا ہے، اور انہیں کہنا ہے کہ کوئی بھی غیر حاضر نہ ہو، سب موجود ہونے چاہیے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تمام وزیر و مشیروں کو پیغام بھجوا دیا کہ کل کوئی بھی اپنی نشست سے غیر حاضر نہ ہو اور دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ تمام لوگ موجود تھے، اور پریشانی کا بھی ان سب کو علم تھا کہ بادشاہ کے گھر سے ہار چوری ہوا ہے، اور سب کے دل میں خوف بھی تھا کہ وہ بادشاہ سلامت ہے، وہ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، سب کو اپنی عزت کا بھی ڈر تھا۔ ان میں جو بیٹھا ہوا چور تھا وہ بھی موجود تھا۔ تو وہ بزرگ دربار میں داخل ہوتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے وہ دائیں طرف والی جو لائن ہوتی ہے اس کی طرف ایک دفعہ نگاہ دوڑا کے دیکھتے ہیں شروع سے آخر تک، پھر وہ اپنا چہرہ بائیں طرف کرتے ہیں، جو لائن بیٹھی ہوئی ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور بادشاہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ کا چور پکڑا گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے، بھئی یہاں پہ تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نارمل ہیں، تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ چور ہے؟ بادشاہ نے کہا جی کون ہے چور اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس وقت جو چور آپ کے ادھر دربار میں موجود ہے اس کی داڑھی میں ایک چھوٹا سا تنکا اٹکا ہوا ہے۔ اب لا محالہ جو چور تھا اس کے دل میں خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا، تو اس نے فوراً ریئیکٹ کر گیا اور جلدی جلدی اپنی داڑھی کو کھجانا شروع کر دیا۔ تو سب کا دھیان بھی اس کی طرف چلا گیا، بادشاہ کی بھی چلا گیا، اور بزرگ نے کہا جی وہ چور آپ کا بیٹھا ہوا ہے جس نے داڑھی کھجا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ چور ہے۔ تو ناظرین، جو ہم بچپن سے یہ کہاوت سنتے آ رہے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، وہ اصل میں یہ اس طرح سے کہاوت بنی اور پھر اس طرح آگے چلنے لگی، اور یہ واقعی ہی سچ ہے کہ جو چور ہوتا ہے اس کے دل میں کھٹکا ضرور رہتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی کانفیڈنس ہو، جتنا بھی کانفیڈنٹ ہو اپنی چوری پر یا گناہ پر، لیکن اس کو ڈر اور خوف لازمی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔